دو بندوں کو نکالنے سے محکمہ ٹھیک تو نہیں ہوتا ہے، البتہ یہ کہ سٹاف میں تھوڑا سا خوف پیدا ہونا شروع ہوا ہے کہ جزا اور سزا شروع ہو گیا۔ اس وقت جو ہم بجلی دے رہے ہیں وہ 4 گھنٹے دے رہے ہیں۔ آج جو شیڈنگ اسکیجول بنایا، دن کو 2 گھنٹے، رات کو 2 گھنٹے۔ تو اگلے سال کے لیے تو انشاءاللہ حوصلہ افزا ہے، چونکہ 16 میگا واٹ کا نلتر بھی آئے گا، 6 میگا واٹ کارگا بھی آئے گا۔ تو اس لیے میری اپنے بھائیوں سے اور ماؤں بہنوں سے استدعا ہے کہ کم از کم شام کے اوقات میں، ایٹ لیسٹ شام کے اوقات میں ڈرم، یہ جو دوسرے لوازمات ہے، ہیٹرز، یہ استعمال نہ کریں۔ البتہ ہم لوگ بجلی کے بل دینے کے عادی نہیں ہیں۔ میگا پروجیکٹ رہ کے جا کے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں جاتے ہیں تو وہاں میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب وہ سوال کرتے ہیں آپ کی ریکوری کے پرسنٹیج کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا ماؤنٹین اسٹوریز وتھ سیرش آن گلگت میڈیا نیٹ ورک۔ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ گلگت کا ایک سنگین مسئلہ ہے، عوام بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے وزٹ کیا ہے واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کا۔ ہمارے ساتھ چیف انجینئر غلام مرتضیٰ صاحب موجود ہے۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس سب کے پیچھے کیا وجوہات ہے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم، بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا۔ تھینک یو ویری مچ سر، عوام بھی بڑی پریشان ہے، آپ کا محکمہ بھی بڑا پریشان ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ دن بدن بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کیا وجوہات؟ شکریہ، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے مخاطب ہو سکوں۔ یہ شیڈنگ جو ہے سالانہ اس کو ہم فیس کرتے ہیں، لیکن اس سال تھوڑا سا ایکیوٹ ہے۔ اس سال ایکیوٹ اس لیے ہے کہ دیکھیں لاسٹ ایئر ہم نے 23 نومبر سے جو ہمارے ان ہاؤس ڈیزل جنریٹرز تھے وہ ہم نے چلانا شروع کیا تھا، اور 2 سے 4 جنوری کے درمیان ہم نے جو رینٹڈ جو ڈیزل جنریٹرز تھے 1 میگا واٹ کے 10 جو گلگت کے لیے آئے تھے، میں صرف گلگت کی میں بات کر رہا ہوں، یہ تو ہر ڈسٹرکٹ کے لیے تھے، ہنزا کے لیے بھی تھا، نگر کے لیے بھی ایک آیا ہوا تھا، چلاس کے لیے بھی آیا ہوا تھا، سکردو کے لیے بھی آیا ہوا تھا۔ تو ہنزا اور سکردو میں چونکہ زیادہ شارٹیج تھا تو وہاں 1 دسمبر سے شروع تھا، اور یہاں 2-4 جنوری کے بعد چلنا شروع ہو گئے تھے، اور 8-9 تک پورے 10 کے 10 فنکشنل ہو گئے تھے۔ اس سال نہ ہمارے پاس ڈیزل جنریٹر کا کشن ہے، اس سال جو ہم چلا رہے ہیں صرف اپنے ہائیڈرو پہ ہی ہے، اور نیا کوئی ہائیڈرو کا انڈکشن ہوا نہیں ہے۔ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے دسمبر میں وہ ہو نہیں سکا، چونکہ یہ جو ہمارے جو ایل سیز کھلتے ہیں اس پہ گورنمنٹ نے بین لگایا ہوا ہے، تو ہمارے جو ٹربو جنریٹنگ سیٹ جو چائنا میں بنے تیار ہیں وہ ہم ٹرانسپورٹ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے 6 میگا واٹ کارگا، 3.2 میگا واٹ نورمل، 3.5 میگا واٹ ہمارا جو بگروٹ ہے وہ ہم ٹرانسپورٹ نہیں کر سکے۔ اگر وہ آ کے لگا کہ ہم دسمبر میں اس قابل ہوتے کہ ان سے بجلی جنریٹ کرتے تو کم از کم 7 سے 8 میگا واٹ ہم سسٹم میں اضافی شامل کر سکتے تھے۔ چلیے اگر 6 میگا واٹ بھی سسٹم میں شامل ہو جاتا تو وہ 24 گھنٹے چلنے والا ہائیڈرو، تو وہ اس کی وجہ سے ہم لوگ اس سال جو ہے تھوڑے سے ہمارا شیڈول جو ہے وہ جو پلان تھا وہ خراب ہو گیا۔ اور نمبر 2 جو ڈیول فیول کا ایک ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا، کچھ اس میں لیگل مسائل پیدا ہوئے ایگریمنٹ میں، تو ہمیں پھر ایک فرم کو ہائر کرنا پڑا لیگل فرم کو، جس نے ہمارے اس کو اکثر ہی تبدیل کر دیا جو ایگریمنٹ بنا تھا۔ اس کے علاوہ سولر پہ کام ہو رہا ہے، سولر پہ سائڈ بائی سائڈ 2 کام ہو رہے ہیں۔ ایک تو کوپریٹیو بینک کے تھرو بھی ایک ہو رہا ہے جی کہ ہر روف ٹاپ پہ جو ہے وہ سولر پلیٹ دے دے، لوگوں کو ہم پیمنٹ کرے، کوپریٹیو بینک دے دے، اور ان میں ترجیح ہم پہلے فیز میں گورنمنٹ ملازمین کو دے دے تاکہ ان کی کٹوتی یہاں سے آسانی سے ہو اور بینک کو بھی نقصان نہ ہو اور یہاں بجلی بھی ہو، اور 3-4 سال میں جو بجلی کا بل بنتا ہے اسی بل کو اگر وہ اپنے اس انسٹالمنٹ کی صورت میں اگر کوپریٹیو بینک کو دیں گے تو ان کو وہ جو سولر پلیٹ بیٹریز جو ہے مفت میں پڑ جائے گا کنزیومر کو۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا ہے جی ہمارا ان کے ساتھ چل رہا ہے کام NLC کے ساتھ، آج بھی میٹنگ تھی، تو سائٹ میں وہ بھی ایک کام کر رہے ہیں 4.5 میگا واٹ گلگت میں انسٹال کرنے کے لیے وداؤٹ بینکنگ، اور وہ بینکنگ کا بھی اپنا پروپوزل ہمیں دیں گے، لیکن جو ابھی تک ہوا ہے وہ وداؤٹ بینکنگ کا ہمیں ملا ہے۔ اس کے علاوہ جی اور بھی ایسے ہیں جو سولر پہ ہم کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ یورپین یونین کے ساتھ بھی ہم ان کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے، وہ بھی آنے کے لیے تیار ہے۔ تو اگلے سال کے لیے تو انشاءاللہ حوصلہ افزا ہے، چونکہ 16 میگا واٹ کا نلتر بھی آئے گا،
6 میگا واٹ کارگا بھی آئے گا، 3.5 میگا واٹ بگروٹ بھی آئے گا، 3.2 میگا واٹ نومل بھی آئے گا، اور پھر یہ سولر والے بھی آئیں گے، تو حوصلہ افزا ہے۔ ایک طرف سے تو اس سال ہماری جنریشن میں اضافہ نہیں ہوا، دوسری طرف آبادی بھی بڑھ گئی ہے لاسٹ ایئر کی نسبت۔ تو اس وقت جو ہم بجلی دے رہے ہیں وہ 4 گھنٹے دے رہے ہیں۔ آج جو شیڈنگ اسکیجول بنایا، دن کو 2 گھنٹے، رات کو 2 گھنٹے۔ تو اس سلسلے میں میری اپنے ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے، چونکہ اس وقت 81 سینٹی میٹر ہمارے چینل میں پانی ہے نل تل میں، کل رات ہی میں بات کر رہا ہوں، اور گرمیوں میں ہم اس میں لاتے ہیں 130 سینٹی میٹر، اور چونکہ ہمارا ریزروائر بڑا ہے، جب لوڈ کم ہو تو اس میں پانی بڑھتا ہے، اور جب لوڈ زیادہ ہو تو پانی کم ہوتا ہے، تو اسی کو ہم ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ریزروائر کو، تو 130 سینٹی میٹر ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری پوزیشن یہ ہے کہ 81 ہے سینٹی میٹر، اور یہ گرے گا ابھی فروری کے 15 تک، 65 تک، چونکہ ہماری ریکارڈ مزید لوڈ شیئرنگ ہوگی۔ تو اس لیے میری اپنے بھائیوں سے اور ماؤں بہنوں سے استدعا ہے کہ کم از کم شام کے اوقات میں، ایٹ لیسٹ شام کے اوقات میں ڈرم، یہ جو دوسرے لوازمات ہے، ہیٹرز، یہ استعمال نہ کریں، فالتو لائٹیں بجھا دیں، تاکہ یہ اس شیڈول کو ہم جاری رکھ سکیں۔ اب تک اللہ کا کرم ہم نے ڈیزل جنریٹر نہیں چلایا، لاسٹ ایئر 23 نومبر سے شروع تھا، اور میں نے جیسا کہ بتایا آپ کو 2-4 جنوری سے آن ورڈ جو ہے پھر رینٹڈ والے بھی چلنے شروع ہو گئے تھے۔ اس سال ہم نے اپنے ان ہاؤس بھی نہیں چلائے ابھی تک، اس کے باوجود ہم 4 گھنٹے دینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ تو شکر ہے، تھوڑی سی مینجمنٹ میں بہتری کی ہے، لوگوں کا بھی تھوڑا سا تعاون رہا ہے۔ تو اگلے سال پھر ہمارا سمارٹ میٹرز اور اے بی سی کیبل لگے گا، تو تھوڑی سی چوری مزید کم ہوگی، تو ادھر سے بھی ہماری سیونگ ہوگی۔ تو اگلے سال تو حوصلہ افزا ہے، اس سال ہماری حالت خراب ہے۔ سر میٹر سے ہی اگلا سوال کہ بجلی کے بلوں میں کافی زیادہ مسائل کا عوام کو سامنے کرنا پڑ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جہاں اے بی سی کیبل اور سمارٹ میٹر لگے ہیں وہاں تو ایسا ایشو نہیں ہے، البتہ ہم لوگ بجلی کے بل دینے کے عادی نہیں ہیں۔ اب وہ جہاں اے بی سی کیبل اور سمارٹ میٹر لگا ہے وہاں جولائی سے 2 مہینوں پہ بل آ رہا تھا، اب جو ہے دسمبر سے پر منتھ دینا شروع کیا، تو پچھلے جو 4-5 مہینوں کے جو ان کے جو ایریئرز ہیں وہ دینا گوارا نہیں کرتے، چونکہ عادی نہیں۔ تو صبح سے 4-5 کو میں بکتا چکا ہوں، اور خود پھر ریئلائز کر کے چلے گئے یہاں آ کے بات کر کے، ہاں ہماری غلطی ہو تو اس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس کی ریمیڈی کے لیے بیٹھے ہیں، اس میں کریکشن جو بھی ہے کریں گے ہم۔ اگر اس سے پرانا کوئی ایریئر ہے تو ہم ان کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ 3-4 ایک ساتھ میں بھی دے دیں، لیکن بل تو دینا پڑے گا، چونکہ بل تو معاف ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ وہ بل منتھلی دے دیں، اگر بل نہ ملے منتھلی تو وہ رپورٹ کریں، تاکہ ہم اس سے میٹر ریڈر سے متعلقہ آفیسر سے پوچھ گچھ کر سکیں۔ سر عوام کی جانب سے کچھ شکایات موصول ہوتی ہیں کہ سڑکوں سے جو ٹرانسفارمرس ہیں ان سے تاریں نکالی گئی، بٹ ابھی تک وہ بحال نہیں ہوئے۔ بالکل سری صاحب کا سوال ویلڈ ہے، چونکہ گلگت میں 12-13 ٹرانسفارمرز چوری ہو چکے ہیں، اور یہی حالت دیامر میں بھی ہے، یہی حالت اسکردو میں بھی ہے، اور پولیس بھی لگی ہوئی ہے، ہماری بھی ٹیمیں رات کو گھومتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا جی کہ ان کو پول کے ساتھ ویلڈ کرنا شروع کیا ہے، پھر کچھ نٹس نیچے نٹ بولٹ جو ہے وہ بھی اس کے ڈھکنے کے ساتھ جو ہے اس کو ویلڈ کرنا شروع کیا ہے۔ وہ اوپر ڈھکنا کے وہ جو نٹ بولٹ ہیں اس کو ڈھیلا کر کے اوپر سے گرا دیتے ہیں، گرا کے اندر کا تیل بھی ضائع، اور اندر سے جو کاپر ہے وہ چرا کے لے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آرڈر دیا ہوا ہے، ہمارے پاس چونکہ وسائل نہیں تھے تو اوپر سے حکم ہوا سی ایم صاحب اور سی ایس صاحب کی طرف سے کہ ان کو فوراً جو ہے آپ لوگ لے کے ان کو لگا دیں۔ تو وہ ہم نے آرڈر دیا ہوا، چونکہ یہاں ملتے نہیں ہیں تو ڈاؤن سے آئیں گے، تو ابھی بس آنے والے ہوں گے آج کل میں، تو وہ ٹرانسفارمرز ہمارے لگ جائیں گے۔ بٹ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ چوری ہو ہم نیا لگا دیں، چوری ہو ہم نیا لگا دیں۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنی طرف سے ٹیمیں بھی تشکیل دی ہوئی ہیں، پھر یہ جو میں نے آپ کو کہا ڈھکنے کے ساتھ ویلڈ کرنا، پول کے ساتھ ٹرانسفارمر کو ویلڈ کرنا، تو یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ پھر اس کے انعام بھی رکھا ہوا ہے، کوئی اگر پکڑا جائے تو پولیس بھی لگی ہوئی ہے، ہم بھی لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں لیٹس ہوپ کہ کچھ نہ کچھ سراغ مل جائے گا انشاءاللہ۔ سراغ مل جائے گا انشاءاللہ۔ مطلب چوری کو تو محکمہ نہیں روک سکتا، لیکن یہ پھر عوام کے اندر احساس ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ایسے ایشوز کو سب مل بیٹھ کے اگر سولو کریں گے تو سولو ہو جائیں گے۔ صحیح سوال کی پچھلے دنوں آپ کے محکمے سے 2 کلرکس کو فارغ کیا گیا تھا، کیا وجوہات تھی، اور کیا اس کے بعد اب محکمے کی کارکردگی درست ہو پائی ہے؟ 2 بندوں کو نکالنے سے محکمہ ٹھیک تو نہیں ہوتا ہے، البتہ یہ کہ سٹاف میں تھوڑا سا خوف پیدا ہونا شروع ہوا ہے کہ جزا اور سزا شروع ہو گیا۔ پہلے ہم زیادہ سے زیادہ تنخواہیں بند کرتے تھے تو اس سے کام چلا نہیں، اب ڈائریکٹ سزا پہ گئے،
اب شاید 6 سے 8 بندوں کو مزید بھی ملے آنے والے دنوں میں، ان پہ بھی ورکنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد مزید تھوڑا خوف ہو، تھوڑا سی کارکردگی ہماری بہتر ہو، اور یہ جزا اور سزا تب تک جاری رہے گا جب تک ہم میں درستگی نہ آئے، ہم میں بھی درستگی نہ آئے. مثال کے طور پہ پہلے آڈیٹنگ کا سلسلہ نہیں تھا، انرجی آڈیٹنگ کا، تو اب تو تقریباً کسی حد تک ہو چکا ہے. ہمارے پاور ہاؤس میں بھی میٹرز لگے ہوئے ہیں، گریڈ میں بھی لگے ہوئے ہیں، سب اسٹیشنوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، ٹرانسفارمرز بھی لگے ہوئے ہیں، بھلے آپ کے گھر میں ہے یا نہیں ہے. ان لاسز کو نکال کے اگر ٹرانسفارمر سے آگے سپوز 1 لاکھ روپے کی بجلی سیل ہوئی ہے تو اس میٹر ریڈر کو 80,000 کا بل تو سرو کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بل لائے، بل سرو تو کرے تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ بل آگے جا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اے سیکشن میں میرے پاس 4 یا 5 ٹرانسفارمرز ہیں یا 2 ٹرانسفارمرز ہیں، ان پہ اگر 80% کا بل نہیں جا رہا ہے یا 85% کا بل نہیں جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میں خود انوالو ہوں، مجھے پتہ ہے وہاں چوری ہے، میں بتا نہیں رہا ہوں آگے ہائی اپس کو نہیں بتا رہا ہوں. تو اس پہ ابھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ابھی وہ کام، اس پہ بھی سزا ہوگی ابھی. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہماری ریونیو جنریٹ ہوگی. اب آپ یقین کریں کوئی میگا پروجیکٹ رہ کے جا کے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں جاتے ہیں تو وہاں میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب وہ سوال کرتے ہیں آپ کی ریکوری کے پرسنٹیج کیا ہے. نہیں ہے، وہ ریکوری کے پرسنٹیج ہی نہیں، بل ہم دیتے نہیں ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ اس سال جو ٹیرف بڑھا ہے وہ 5.77 روپے جو ہے ٹیرف ہے، تو 5.77 تو کوئی چیز نہیں ہے. اس پہ بھی ہم لوگ شور کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں میگا پروجیکٹ بھی لگا دو. اب میگا پروجیکٹ تب لگے گا جب وہ فائدے میں ہو، تو ورنہ تو یا کوئی بھی سرکار یا کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر آ کے تو یہاں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، سرکار بھی نہیں کرے گی. نقصان میں جب کیوں کرے؟ اس کے لیے انالیسس ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا PS1 جب بنتا ہے تو اس کے اندر اکنامیکل انالیسس، فائنینشیل انالیسس ہوتے ہیں کہ اتنے سال میں اپنا قیمت نکال دے گا، اس کے بعد سرکار کو یہ فائدہ ہوگا، یہ ہوگا. وہ تو ہم لکھتے ہیں لیکن ٹیرف بڑھا نہیں رہے، ریکوری کر نہیں رہے. تو اگر یہ ہوگا تو ہمارے میگا پروجیکٹس بھی لگ جائیں گے. چونکہ یہ جو گلگت بلتستان ہے اس کو ہائیڈرو انجن کہتے ہیں، یہاں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے لیکن کوئی آ نہیں رہا اس لیے کہ ریکوری نہیں ہے. ریکوری ہوگی، ٹیرف ٹھیک ہوگا تو لوگ آ جائیں گے. دیکھیں نا، آپ کوہستان جائیں، آپ تھوڑا سا آگے مانسرا جائیں، آپ بیک سائڈ پہ آپ ناران جائیں، وہاں وہ لوگ 28 روپے 30 روپے دے رہے ہیں پر KWH. ہم یہاں 5.7 دینے کے لیے تیار نہیں، اور چلیں وہ 5.7 جو بل جا رہا ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. مزید بڑھانا تو آپ چھوڑ دیں. تو پھر ادھر سے ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں جی کہ ہمارا ڈیزل جنریٹر نہیں چلا، اور ڈیزل جنریٹر 87 روپے 90 روپے کا پر یونٹ پڑ رہا ہے، اور سرکار کتنا دے؟ 87 روپے کا بجلی پیدا کر کے 5.7 پہ کیسے دے دے؟ تو یہ چیزیں ہیں. تو اس پہ ابھی ورکنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا. چونکہ ہائیڈرو کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں، تو جو ڈیول فیول ہے اس میں بھی ایک 18 روپے پر KWH ہے، تو ڈیزل سے جان چھوٹ جائے گی کم از کم. اور اس میں یہ بھی ہے کہ تو الزامات بھی لگتے ہیں جی ڈیزل چوری ہو گیا، فلاں ہو گیا. اس میں یہ الزام بھی اس لیے نہیں لگے گا، ان کا میٹر ہمارا میٹر، ان کا جتنا KWH چلے گا ہمارا بھی اتنا ہی نکلنا چاہیے میٹر پہ، چونکہ میٹر ساتھ ہی لگے ہوں گے پیرلل میں، تو اس پہ ہم نے پیمنٹ کرنا ہے. وہ فیول جتنا استعمال کرتے ہیں ان کی مرضی، آپریشن پہ جو خرچہ کرتے ہیں ان کی مرضی، فیول ڈمپنگ کرنا ان کی ذمہ داری، سٹاف ان کے رکھوالی ان کی، صرف ہم نے سپیس دینا ان کے لیے، جو ان کے جو ٹربائن لگیں گے اور ان کا فیول ڈمپنگ اس کے لیے ہم نے سپیس دینا، باقی وہ سب ان کی ذمہ داری ہے. تو اس میں پھر جو آؤٹیجز ہیں اس سے بھی بچے رہیں گے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سر کا کہنا ہے، بلکہ شکوہ بھی ہے اور التجا بھی ہے کہ جو عوامی ذمہ داریاں ہیں کم از کم ان کا خیال رکھیں، بجلی چوری نہ کریں اور غیر ضروری طور پر زیادہ چیزیں نہ لگائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی تعاون کرے. اور پھر ڈپارٹمنٹ کے اوپر بھی چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے کہ عوام کی پریشانیوں کا خیال رکھے اور عوام کو بہتر سے بہتر سہولیات دینے کی بھرپور کوشش کرے. تھینک یو سو مچ سر، آپ کا ٹائم. بڑی مہربانی سہرش، آپ نے مجھے موقع دیا، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، اسی کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کہا. بچے کہیں بھی، گھر، کمیونٹی، اسکول یا کام کی جگہ پر جسمانی یا نفسیاتی تشدد کا شکار ہو سکتے ہیں. جسمانی تشدد جیسے مار پیٹ وغیرہ، نفسیاتی تشدد جیسے ڈرانا، دھمکانا، ناراضگی کا اظہار کرنا وغیرہ. اگر کوئی بچہ کسی بھی قسم کی تشدد کا شکار نظر آئے تو آپ ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ گلگت بلتستان پر رجوع کریں یا اس کے ہیلپ لائن 1121 پر رابطہ کریں. یہ پیغام
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान, यूनिसेफ और GBRSP की जानिब से पेश किया जा रहा है।